میں نے کہا ایک تو میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ جس وقت حضرت عمر اسلام میں آئے تو عرش سے آئے تو اتر گئے. محبوب اب کیا ڈرنا, عمر آ گیا ہے نا. یہ آیت جو سامنے ہے, یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین, عمر آ گئے نا محبوب, جن کو تم نے مانگا تھا رب سے, محبوب وہ آ گئے نا. ایک دوسرا ہے کہ صحابہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا جب اسلام قبول کیا. روتا ہوا فاروق اعظم کو دیکھا نا, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آستین کو پکڑ کر, یہ بھی ایک روحانی درجہ ہے, آستین کو پکڑ کے جھٹکا, یہاں شیخ کی توجہ ہوئی, دل سے سارے میل ہٹ گئے, لطائف روشن ہو گئے. اس وقت صحابہ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے بند کمرے کے اندر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا, حالانکہ ابھی چھپے ہوئے ہیں, اور وہ نعرے کی آواز مکہ کی گلیوں کے اندر گئی, کفر کے دل دہل گئے. تو حضرت عمر اعلان اسلام کا نام ہے, اعلان اسلام کا نام. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, اہل سنت کی کتابوں میں یہ بھی آتا ہے, ہجرت دو گویا کہ حبشہ چلے گئے تھے ایتھوپیا, وہ گئے اس لیے تھے کہ مکہ کے لوگ ان کو قتل کرنا چاہتے تھے. حضرت عمر, توجہ ہے, غور کرنا, حضرت عمر جب مسلمان ہوئے نا تو حبشہ میں پتہ ہے خبر کیا پھیلی, مکہ مسلمان ہو گیا. حالانکہ ایک بندہ مسلمان ہو رہا ہے. مکہ کے اندر, حبشہ کے اندر, افریقہ میں جہاں صحابہ تھے, اتنا غلبہ مسلمانوں کا ہوا کہ وہاں یہ خبر مشہور ہوئی کہ مکہ سارا مسلمان ہو گیا. تو انہوں نے کہا جب مکہ مسلمان ہو گئے تو ہم یہاں بیٹھ کر کیا کریں. وہاں سے چند صحابہ نکل آئے جس میں عبداللہ بن مسعود بھی تھے. جب مکہ پہنچے تو حالات ویسے ہی تھے, لیکن حضرت عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے زور اتنا ہو گیا تھا کہ آپ کا اکیلے کا ایمان لانا اتنا وزنی تھا کہ جس کو کہا گیا کہ پورا عالم کفر اسلام لے آیا. یہ آپ کا زور تھا, کیونکہ زمانے جاہلیت میں آپ سفیر تھے, ان کے ایمبیسڈر تھے, مذاکرات, آپ کاتب تھے, اور بہت زور آور آپ شخصیت تھے. جب آپ نے اسلام قبول کیا تو کتابوں کے اندر آتا ہے جمیل بن معمر ایک شخص تھا, پیٹ کا بڑا ہلکا تھا. یہ تو صحابہ نے نعرے لگا دیے, قرآن کی آیت اتر گئی, لیکن آپ اپنا عمل کیا کرتے ہیں. یہ نہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد معاذ اللہ ابو جہل کے پاس جائیں اور 50-50 والی الیاذ باللہ کوئی بات ہو, نقل کفر نہ بچ. اس مثال کو الزاماً بات کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اس وقت اسلام لانا اپنی موت کو دعوت دینے کی طرح تھا. جو حالات چل رہے تھے آپ کے سامنے, ابتدائی دور ہے, 6 ہجری میں آپ اسلام لا رہے ہیں. حضرت سید الشہداء کے اسلام کے 3 دن بعد جمیل نامی ایک شخص کو آپ نے پکڑا جو پیٹ کا بڑا ہلکا تھا, ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر. آپ کو یہ آیا کہ میں کیسے سارے کافروں کو جا کر بتاؤں کہ میں مصطفیٰ کریم کا غلام ہو گیا ہوں, اسلام میں لے آیا ہوں. آپ نے اسی بندے کو پکڑا اور کہا جمیل بن معمر کو, کہا ادھر آؤ. کہا آیا. کہا ایک بات تجھے بتاؤں. کہا کیا. کہا میں نے شرک سے توبہ کی اور میں مسلمان ہو گیا ہوں, اور یہ بات تو نے کرنی کسی کو نہیں, یہ بات تو نے کرنی کسی کو نہیں. اس نے کہا تم مالی اس پر آئے گا. اس نے جا کر مکہ کے ہر گھر کو بتا دیا, کیونکہ جو مشہور خبر ہوتی ہے وہ پہنچانے میں اس کو نفع بھی ہے. ہر دروازے کو کھٹکھٹا کر اس نے بتا دیا کہ جناب عمر جو ہے مسلمان ہو گیا, عمر مسلمان ہو گیا, عمر مسلمان ہو گیا. یہ اخلاص ہے. جب ادھر ہیں تو ادھر کے, ادھر ہیں تو ادھر ایمان کے اظہار کے جتنے طریقے ہیں, اور خود کو نبی پاک کی غلامی کی نسبت کے جتنے طریقے ہیں کہ میں مصطفیٰ کا غلام ہوں, کوئی مجھے اپنا نہ سمجھ لے. اور جب وہ اپنا سمجھ لے گا تو یہ بات میرے جگر پر بڑی بھاری ہوگی کہ میں بیٹھا مصطفیٰ کے ساتھ ہوں اور مجھے اپنا سمجھے. فرمایا جب میں ان کا ہو گیا ہوں تو انہی کا ہو گیا. سارے طریقے سرکار فاروق اعظم نے کیے, لیکن آپ نے اکیلا جا کر کیا کیا. جس ابو جہل نے حضور سید عالم کو شہید کرنے کے لیے آپ کو بھیجا تھا, اس کے دروازے پر آپ پہنچے. اور ابو جہل سے بات کرنا کوئی بچوں کا کام تھا. آپ اس کو پڑھ کر دیکھیں. دروازے پر گئے اور اس کے دروازے کو آپ نے دستک دی. جب اس نے دروازہ کھولا تو اس نے کہا ہاں ابن خطاب خبر کیا ہے. فرمایا خبر یہ کہ غلام مصطفیٰ ہو گیا ہوں. اس کے منہ پر وہ سارا کفر تھا, سارا کفر ابو جہل ہے. اس کے منہ پر کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا. اس نے دروازہ زور سے مار کر غصے میں اندر چلا گیا. یعنی حضرت عمر وہ ہیں کہ جب اسلام لایا تو پھر مکے کی ساری عورتوں کو بھی پتا چل گیا, بچوں کو بھی پتا چل گیا, یہاں تک کہ سب سے بڑا بدماش جو ابو جہل تھا اس کے سامنے خود کھڑے ہو کر دروازے پر جا کر کھٹکھٹا کر کہا کہ میں ہوں جو اسلام لا چکا ہوں.